اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلے اور انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ہے ان لوگوں کا جو کہ یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ویسعون، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کی، تو این یقتلا کہ وہ قتل کیے جائیں، اور یصلبوا یا وہ سولی چڑھائے جائیں، اور تقطع ایدیہم یا ان کے کاٹے جائیں ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے، اور ینفعوا من الارض یا وہ جلا وطن کیے جائیں، ذالک لہم خزی، یہ رسوائی ہے ان کی دنیا میں، فی دنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں جو ہے زمین میں کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سے مراد یہ ہے کہ جس علاقے میں بھی امن و امان جو ہے وہ قائم کر لیا ہو اسلامی حکومت نے، اور اللہ کے رسول نے مطلب وہاں جو ہے حکومت قائم کی ہو اللہ کے احکامات کے مطابق، اور انہوں نے صالح نظام جو ہے وہ قائم کر دیا ہو، اور ایسا صالح نظام جس میں ہر انسان اور حیوان اور ہر درخت جو ہے اس سے امن پائے اور اپنی فطرت کے مطابق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے، تو اس کو اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جو ہے یہ ہے کہ ان کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ یا ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو جو ہے پھانسی چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا انہیں زمین وطن سے جلا وطن کیا جائے، یعنی زمین اس جگہ سے ان کو نکال دیا جائے۔ تو یہ ان کا بدلہ ہے دنیا میں کہ ان کو رسوائی ملے گی، اور آخرت میں اس کا عذاب جو ہے اس سے بڑا ہے۔ تو اس میں مختلف جو ہیں مطلب اعمال ان کے، تو اس کی مختلف سزائیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ الی الذین، پھر کہا گیا ہے کہ الی الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابوا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پر قابو پا لیں۔ تو فَاعْلَمُوا، پس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ان پر جو ہے جو صالح نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ان پہ قابو پا لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، علیہ الوسیلۃ، اس کی طرف جو ہے وسیلہ، یعنی اس سے مراد اللہ کی طرف قرب جو ہے اس کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرو، کہ اللہ کا تقرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی رضا جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ
وجاہدو، اور اس کے ساتھ حکم دیا کہ جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جہاد میں ایک تو جہاد کی قسم آ جاتی سب سے پہلے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے، پھر ابلیس جو ہے شیطان، اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور اس کے جو لشکر ہیں ان کے خلاف، اور تیسری چیز جو ہے کہ جو خدا سے پھرے ہوئے انسان ہیں اور جو معاشرے کے اندر جو ہے جن کے ساتھ تعلق انسان کا جڑا ہوتا ہے، تو وہ کوئی فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور چوتھے یہ کہ جو غلط مذہبی اور مدنی اور سیاسی نظام ہیں جو خدا سے بغاوت پر قائم ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد قائم کیا جائے، اور اس کے بجائے بندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو یہ سب مختلف کوششیں ہیں جو انسان کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے کی جائیں، وہ سب جہاد میں شامل ہیں، اور اس طرح سے ایسے جہاد کا یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی وہ نجات کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے اگلی آیات میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اور اگر ان کے پاس، ان کے قبضہ میں ہو زمین کی ساری دولت، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کی اتنی ہی اس کے ساتھ، اور لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ اس سے وہ فدیہ دے دے، من عذاب یوم القیامت، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کی جائے گی ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ مسلسل کفر کی حالت میں اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اگر وہ قیامت کے روز زمین کی تمام دولت جو ہے اور اتنی ہی اور ان کے پاس ہو، اور وہ فدیہ کے طور پر اللہ کو دینا چاہیں کہ عذاب سے بچ سکیں، تو اللہ ان سے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انسان بالکل خالی ہاتھ ہوگا، یہ دنیا کی چیزیں اسی دنیا میں رہنی ہیں، تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کسی مجرم کو، یا کوئی اس کے ساتھی یا رشتہ دار جو ہیں اس کو وہاں سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مددگار وہ ڈھونڈ لیتا ہے یہاں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کوئی دستور نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اس وقت بالکل خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس زمین اور آسمان، زمین کے اندر جو دولت ہے اور جو اس سے بھی زیادہ، وہ آنی کہاں سے ہے جو اس نے اللہ کو پیش کرنی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کو کسی فدیے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ نے خود پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کے مال کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کن کہنے سے مطلب نئی سے نئی تخلیقات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو وہ اللہ کا دستور جو ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فدیہ لے کے ان کو جو ہے عذاب سے جو ہے چھٹکارا دے دے گا، لیکن کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ لازماً ان کو دردناک عذاب ملے گا، کیونکہ وہ کفر کرتے رہے، کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو یریدون، کہ وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکالے جائیں، وَمَا بخارجین منہا، کہ وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور ان پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو جو کافر ہیں، جن کو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، تو ان پہ جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ کبھی بھی اس عذاب سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، ساری چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِیَہُمَا، کاٹ دیے جائیں ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما کسبا، جو ان دونوں نے کمایا، یعنی مرد ہو یا عورت۔ یہ تثنیہ کا صیغہ، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ چور اور مرد ہو یا چور عورت،
ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اگر کسی نے چوری کی ہے، اس کی قیمت ایک ڈھال سے کم ہے تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو اگر ایک ڈھال سے قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں باروایت عبداللہ بن عباس 10 درہم اس کی قیمت تھی ڈھال کی، اور بعض ابن عمر کے مطابق 3 درہم تھی، اور اسی طرح سے انس بن مالک جو ہیں ان کے مطابق 5 درہم، اور حضرت عائشہ جو ہیں ان کے روایت کے مطابق 1/4 دینار ہوتی تھی۔ تو اگر اس سے کم قیمت ہے تو یہ مطلب مختلف ہے، اور فقہا کا بھی سرقہ کے نصاب جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم، اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جو ہے 1/4 دینار ہے۔ تو اس سے کم اگر ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کہ انہوں نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر مطلب اس کی حکمت کو کہ اگر جو کسی کے مال جان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اگر ان سے نہ روکا جائے تو وہ پھر کتنا فساد پھیلے گا۔ اس کے بعد ہے وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ الظُّلْمِ ہی، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے ظلم کرنے کے بعد، یعنی گناہ کرنے کے بعد، اور اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گا، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر چوری کرنے کے بعد اس کا ہاتھ تو لازمی کاٹا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نفس بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ نفس اس کا اپنا پاک کر لیتا ہے توبہ کے ذریعے سے تو پھر وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 40، علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب